معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ آپ کو شاید میری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے غیر یقینی انداز میں اپنی طرف متوجہ پا کر وسیم بولا، اس کا ثبوت اس سے زیادہ میں کیا دے سکتا ہوں کہ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں جیسا اس کمرے میں لایا تھا ویسی ہی آپ واپس لوٹ سکیں گی۔ آپ کی حالت اب بہتر ہو چکی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ مومی نے اپنا ہینڈ بیگ سنبھالا اور دروازے کا رخ کیا۔ اگر اجازت ہو تو نیچے تک چھوڑ آؤں؟ مجھے خوشی ہوگی۔ دونوں ساتھ ہی ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ کیا میں آپ کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ میمونہ، مومی نے آہستہ سے کہا۔ جاننے والے مجھے مومی کہتے ہیں۔ مومی، وسیم زیر لب مسکرایا۔ بہت پیارا نام ہے۔ مومی جھپ گئی۔ اب میں چلی جاؤں گی۔ ہوٹل سے باہر نکل کر مومی نے کہا، اگر کہیے تو میں کار پر چھوڑ آؤں؟ جی نہیں، شکریہ، خدا حافظ۔ مومی ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ خدا حافظ۔ وسیم زیر لب مسکرایا اور مومی کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑ گئی تھی۔ مومی اپنے کوارٹر کے صحن میں کرسی پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کوارٹر کا دروازہ کھلا تھا اور کوٹھی کے لان کا کچھ حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک روز پہلے کے واقعہ نے اس کے ذہن میں ایک ہلچل مچا رکھی تھی۔ جتنا بھی وہ چاہتی کہ اسے بھول جائے، اتنا ہی وہ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا۔ اپنی امیدوں کی تکمیل کے لیے پہلے زینے پر ہی ان حالات سے دو چار ہونا پڑے گا، وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ کیا دولت اتنی ہی بری چیز ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھرتا، کیا اس کی افراد انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، احساس گناہ ختم کر دیتی ہے؟ کیا ہر دولت مند ایسا ہی ہوتا ہے؟ بڑے لوگوں کی شان و شوکت، سوسائٹی میں ایک منفرد مقام، عزت و توقیر، کیا یہ سب دکھاوا ہے، ایک سراب ہے؟ اگر یہ سب کچھ درست ہے تو انسان اس کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ جان بوجھ کر ذلت کے گڑھے میں کیوں گرتا ہے؟ کیا عزت کا سودا کیے بغیر دولت حاصل نہیں کی جا سکتی؟ اپنے ضمیر کو نیلام کرنے کے بغیر عزت و توقیر پیدا نہیں ہو سکتی؟ وہ انہی خیالات میں تمام رات غوطہ زن بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ کل شام کو 7 بجے کے قریب جب وہ گھر پہنچی تھی تو صابر اس کا منتظر تھا، بے چین اور متفکر سا، مومی کو دیکھ کر جیسے اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ مومی کی متغیر حالت صابر کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ انٹرویو کے متعلق استفسار کرنے پر مومی بات کو ٹال گئی تھی اور صرف اتنا کہہ سکی تھی کہ نوکری اس کی پسند کے مطابق نہیں تھی، لہٰذا انکار کر دیا گیا۔ صابر بھی یہ ملازمت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے مطمئن سا ہو گیا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور مومی چونک اٹھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی تیوری پرشکن ہو گئی اور آنکھوں میں ناپسندیدگی کے آثار ابھر آئے۔ فضل دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں تمہاری تنہائی میں مخل تو نہیں ہوا؟ اس نے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مومی نے سختی سے پوچھا۔ پروانہ شمع کے پاس کیوں آیا کرتا ہے؟ فضل نے بازاری انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ میں ایسی لغو باتیں سننے کی عادی نہیں۔ مومی بھنا اٹھی۔ آج میں پکا ارادہ کر کے آیا ہوں کہ دل کی بات تمہیں سنا کر ہی جاؤں گا، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ مومی نے پریشان ہو کر باہر دیکھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ بے فکر رہو، میں موقع تاک کر یہاں آیا ہوں۔ صابر چاچا مصروف ہے، وہ آدھے گھنٹے سے پہلے ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ کسی اور کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں تمہاری موجودگی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ کیا؟ میں بیگم صاحبہ کو بتا دوں گی۔ فضل نے دبا دبا سا کہا لگایا۔ بیگم صاحبہ کی تو دلی تمنا ہے کہ میں تمہیں اپنے دل کی رانی بنا لوں۔ کیا؟ مومی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، فضل نے دانت نکال دیے۔ انہوں نے صابر چاچا سے میری وکالت بھی کی، مگر افسوس، جو سودا تمہارے دماغ میں ہے وہی اس کے ذہن میں بھی سمایا ہوا ہے۔ وہ بھی شاید تمہیں کسی بڑے آدمی کی دلہن دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اچھی چیز کو حاصل کرنا ہر کسی کا پیدائشی حق ہے، تمہیں بھلا اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مومی نے تلخی سے کہا۔ اس لیے تو میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فضل ڈھٹائی سے مسکرا دیا۔ مگر میں اسے پسند نہیں کرتی، زبردستی تھوڑی ہے۔ مومی نے بے رخی سے کہا۔ میں نے زبردستی تو نہیں کی، ایک درخواست کی تھی۔
اور اس کا جواب بھی تمہیں مل گیا تھا، پھر میرا دماغ چاٹنے کیوں چلے آئے؟ میں اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے والا نہیں۔ فضل اپنے بازوؤں کو تھپ تھپاتا ہوا بولا، تو پھر اپنی کوشش کر دیکھو، پتھر سے ہی سر پھوڑو گے۔ مومی نے نظریں پھر کتاب پر جما دی، مگر ذہن اسی میں الجھا ہوا تھا۔ پتھر کو موم کرنا ناممکن تو نہیں؟ میں تمہاری فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ مومی نے غصے سے کتاب بند کر دی۔ سنو مومی، میں تمہیں چاہتا ہوں، اتنا کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ تم ہر وقت میرے دل کی دھڑکنوں میں بسی رہتی ہو۔ رات کو جب سوتا ہوں تو خواب میں بھی میرے پاس ہوتی ہو۔ دل پر کسی کو اختیار نہیں، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ میں غریب سے ہی، مگر تمہاری محبت جیتنے کے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا ہوں۔ ڈائلاگ بہت عمدہ ہیں، کون سی فلم کے ہیں؟ مومی نے مذاقہ خیز لہجے میں پوچھا۔ تم میری محبت کا مذاق اڑا رہی ہو، فضل قدرے سخت لہجے میں بولا۔ تمہاری محبت ہوگی ہی اسی قابل، کیونکہ میں غریب ہوں، ہے نا؟ یہی بات ہے، چلو یہی سمجھ لو، مگر خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مومی ضد ہو کر بولی، تو آخر سچ بات تمہارے منہ سے نکل ہی گئی۔ ہاں ہاں ہاں، مومی برافروختہ ہو کر بولی۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ فضل کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم دولت کی بھوکی ہو نا، میں اس کا بندوبست کر کے آیا ہوں، تم سے دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ فضل نے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی چند گڈیاں نکالیں۔ یہ لو، 1000۔ ایک گڈی اس نے مومی کی گود میں پھینک دی۔ 2000، فضل نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ 3000، 4000، 5000۔ آخری گڈی بھی اس نے پہلی 4 گڈیوں کے اوپر پھینک دی۔ اسے پیشگی سمجھو، اس سے تمہاری بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہر قدم پر دولت تمہارے پاؤں چومے گی۔ فضل کی اس حرکت پر مومی سن سی ہو کر رہ گئی۔ اس کے دماغ میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ اس کا یہ اقدام مومی کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے نوٹوں کی طرف دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے 5 عدد سانپ اس کی گود میں پڑے ہوں۔ یکا یک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں غصے کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے گڈیوں کو دونوں ہاتھوں میں بھینچ کر دانت پیستے ہوئے کہا، تم میری قیمت لگا رہے ہو؟ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ۔ ہر کوئی خریدا جا سکتا ہے، کوئی ارزاں بھاؤ پر اور کوئی مہنگے داموں۔ میں مانتا ہوں کہ تمہاری یہ قیمت بہت کم ہے، مگر اسے پیشگی سمجھو، باقی رقم پھر۔ کہیں چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے؟ مومی نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں اس سے کیا غرض؟ میں کسی کی جیب کاٹوں یا قتل کروں؟ تمہیں خریدنے کے لیے میں سب کچھ خرید سکتا ہوں۔ فضل عجیب سے لہجے میں بولا۔ تم ذلیل ہو، کمینے ہو، یکا یک مومی ہسٹریائی انداز میں چلائی، اور اس نے اپنی پوری قوت سے نوٹوں کی گڈیاں فضل کے منہ پر کھینچ ماری۔ لے جاؤ اپنی حرام کی کمائی کو، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، خریدنے کے لیے تمہیں ہزاروں دوسری لڑکیاں مل جائیں گی۔ فضل اپنے گال سہلانے لگا۔ اچھی طرح سوچ لو۔ فضل کا لہجہ بھیانک ہو گیا۔ میں خوب سوچ چکی ہوں۔ مومی غضبناک ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ اس جگہ سے۔ میں تمہاری صورت سے نفرت کرتی ہوں، تمہارے وجود سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر یوں نہیں جاؤ گے تو تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گی۔ فضل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور جھک کر زمین سے نوٹ اٹھانے لگا۔ فضل جب کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ فضل سیدھا ہوتے ہوئے غرایا۔ جاؤ جاؤ، جو جی میں آئے کرو، میں ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والی نہیں، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فضل پھنکارا اور زور زور سے پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ مومی نڈھال سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ یا خداوندہ، مجھے کس جنجال میں پھنسا دیا ہے؟ ان 2 روز کے واقعات نے تو مجھے زندہ درگور کر دیا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور اس کی آنکھیں آبگو ہو گئیں۔ ہیلو، کیا بن رہا ہے سحر؟ وسیم نے زور سے نعرہ مارا۔ وہ ابھی ابھی انہیں ملنے آیا تھا۔ سحر پھولوں کی کیاری کے پاس کھڑی موتیے کی کلیاں توڑ رہی تھی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ وسیم کی آواز سن کر چونک اٹھی اور ٹوٹی ہوئی کلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اپنی خفت مٹاتے ہوئے بولی، خدا نے اتنی بڑی بڑی آنکھیں دے رکھی ہیں، خود ہی دیکھ لیجئے نا۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ وسیم بھی مذاق کے موڈ میں تھا۔ تو پھر پوچھا کیوں؟ مقصد ذرا تمہیں چونکانا تھا۔
معلوم نہ تھا کہ اتنی ڈرپوک ہو، میری آواز کے ساتھ ہی ڈر جاؤ گی۔ آپ کی آواز ہی اتنی بھیانک ہے، جو بھی سنے گا ڈر جائے گا۔ سحر نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ اتنی رسیلی آواز تو کسی گویے کی بھی نہ ہوگی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، سحر اٹلا کر بولی۔ اچھا یہ تو بتائیے، 3 روز قبل صورت دکھا کر جناب کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں تمہاری طرح نکما تھوڑا ہی ہوں، فیاض نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کمپنی کے کاموں میں مصروف رہا تو گویا نوکری کرنے کے ڈھنگ سیکھ لیے ہیں آپ نے۔ ابھی تو طفل مکتب ہی ہوں، یعنی بوڑھے طوطے، اب چلے ہیں پڑھنے۔ سحر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب یوں ہی کھڑی کھڑی دانت نکالتی رہو گی یا اندر چلنے کو بھی کہو گی؟ ارے واہ، آپ مہمان تھوڑی ہیں، خود ہی چلے جائیے نا اندر۔ مومی نے موتیے کے پھولوں کو ناک کے پاس لاتے ہوئے کہا۔ دیکھتے نہیں میں کام کر رہی ہوں، تیرے کام کی ایسی تیسی۔ وسیم نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا برآمدے کی طرف لے گیا۔ وسیم بھائی اتنی زور سے تو نہ پکڑے میرا ہاتھ، دیکھیے تمام پھول مسلے گئے۔ وسیم نے ہاتھ پر اپنی گرفت نرم کر دی اور دونوں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وسیم کا تقرر خوش قسمتی سے لیاقت آباد ہی ہو گیا تھا، لہٰذا ماں سے اس کا ساتھ نہ چھوٹ سکا۔ ملازمت اچھی خاصی تھی، کمپنی کی طرف سے خاصی سہولتیں میسر تھیں، عزت تھی اور مزید ترقی کے امکانات بہت روشن تھے۔ وہ آج کل کمپنی کے کسی کام کے سلسلے میں ہی کمال آباد آیا ہوا تھا اور اس کا قیام ہوٹل پیراڈائز میں ہی تھا۔ لیاقت آباد روانگی کے وقت اس کی ماں نے اسے تاکید کی تھی کہ خالو کے ہاں جا کر معلوم کرے کہ ان کے خط کے متعلق انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اسے خط کے صحیح متن کا علم تو نہ ہو سکا، مگر قیافے سے سمجھ گیا کہ یہ ضرور اس کی شادی ہی کے سلسلے میں ہوگا۔ 3 روز پیشتر جب وہ ان سے ملنے کے لیے آیا تو عالیہ بیگم سے اس کے متعلق معلوم کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ آج وہ صرف اسی مقصد کی خاطر آیا تھا، کیونکہ اگلے روز وہ واپس لیاقت آباد جا رہا تھا۔ خالہ جان آداب۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ مؤدبانہ بولا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے سحر بھی اندر آ گئی۔ عالیہ بیگم اس وقت تنہا تھیں۔ جیتے رہو۔ عالیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی کرن نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ جب سے انہیں وسیم کے حالات کا علم ہوا تھا، ان کے سلوک میں کافی سرد مہری آ گئی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ وسیم ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ خالو جان ابھی نہیں آئے؟ کسی پارٹی پر گئے ہیں۔ روزمرہ کی ان دعوتوں سے تو میرا ناک پہ دم آ چکا ہے۔ عالیہ بیگم ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ یہ تو بہت اچھا ہے خالہ جان، یوں بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ ان کا حلقہ احباب تو پہلے ہی کچھ کم وسیع نہیں۔ عالیہ بیگم نے فخر سے سر اٹھا کر کہا۔ شہر کے نامور لوگوں کے ساتھ ان کے گہرے مراسم ہیں۔ خالو جان خود بھی تو ان کے ہم پلہ ہیں، ورنہ آج کل کے زمانے میں اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں سے تو کوئی ملنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم نے بالکل درست کہا خالہ جان، میں ایک کام کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ قدرے توقف کے بعد وسیم رکتے رکتے بولا۔ وسیم بھائی غلط کہتے ہیں امی جان۔ یکا یک سحر درمیان میں ٹپک پڑی۔ دونوں چوک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ سحر کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ یہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں۔ کیا واہی تباہی بک رہی ہے لڑکی؟ عالیہ بیگم نے کچھ نہ سمجھتے ہی بیٹی کو ڈانٹا۔ امی آپ تو یوں ہی مجھے ڈانٹنے لگتی ہیں، سحر منہ بسور کر بولی۔ وسیم بھائی ہی سے پوچھ لیجئے، یہ تو باہر ہی سے چلے گئے تھے، میں زبردستی اندر گھسیٹ کر لائی ہوں۔ عالیہ بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے وسیم کی طرف دیکھا۔ وسیم بوکھلا گیا۔ اس نے عالیہ بیگم کی نظریں بچا کر سحر کو مکہ دکھایا اور سحر منہ موڑ کر شرارت سے مسکرانے لگی۔ ارے سحر، کتنی لاپرواہ بہن ہے تو! اتنی دیر سے بیٹھا ہوں مگر تو نے ابھی تک چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ وسیم نے بہانہ بنا کر اسے ٹالنا چاہا۔ صابر بابا لا رہا ہے۔ سحر وسیم کا مطلب سمجھ گئی۔ بری بات ہے بیٹی، عالیہ بیگم نے سمجھایا، جانے وہ کیسی الٹی پلٹی چائے بنوا کر لے آئے۔ وہ سٹھیا گیا ہے، تم اپنی نگرانی میں تیار کروا کے لاؤ۔ سحر بادلِ نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وسیم فاتحانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور سحر اسے ٹھینگا دکھاتے ہوئے کھسک گئی۔ ہاں بیٹے، تم کسی کام کا ذکر کر رہے تھے؟ سحر کے جانے کے بعد عالیہ بیگم نے پوچھا۔ دراصل خالہ جان وہ امی ہے نا؟ وسیم رکتے رکتے بولا۔ ہاں ہاں کہو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی ہاں، وسیم جلدی سے بولا۔ وہ بفضل تعالیٰ بالکل تندرست ہیں۔ لیاقت آباد سے آتے وقت انہوں نے
ایک پیغام دیا تھا۔ میرے لیے؟ عالیہ بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں۔ کیا؟ عالیہ بیگم کچھ سمجھ تو گئیں مگر شک رفع کرنے کی خاطر پوچھا۔ کچھ روز پیشتر انہوں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا۔ وسیم تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ ہاں، انہوں نے اس کا جواب مانگا ہے۔ عالیہ بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ ان کے دل و دماغ میں عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ قدرے توقف کے بعد بولی، وسیم بیٹے، میں نے تمہاری امی کے خط پر ہر پہلو سے غور کیا ہے، تمہارے خالو سے بھی مشورہ کیا ہے۔ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو خواہش تمہاری امی نے ظاہر کی ہے وہ پوری کرنا ممکن نہیں۔ وجہ؟ اگر امی پوچھیں تو کیا بتاؤں؟ اس کام کا نہ ہونا دونوں گھرانوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ کا فرمان بالکل بجا ہے۔ میں نے امی سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم پلہ لوگ دیکھ کر ہی دامن پھیلانا چاہیے، مگر وہ اپنی ہی ضد پر اڑی رہیں کہ تمہاری خالہ مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ تم سمجھدار ہو، خود ہی سوچو، اتنے ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی برابر کے لوگوں میں ہی خوشی کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ وسیم کو عالیہ بیگم کی دلیل بری لگی مگر بہت گہرا واقعہ ہوا تھا۔ اس نے چہرے سے دلی جذبات کا اظہار نہ ہونے دیا۔ آپ کا فیصلہ بہت مناسب ہے۔ اس نے بات ختم کرنا چاہی مگر اپنے متعلق ان کے خیالات سن کر اس کے ذہن میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اس نے کبھی بھی شبنم سے شادی کی خواہش نہیں کی تھی مگر ماں کے فیصلے کے سامنے اس نے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ عالیہ بیگم کے اس فیصلے سے اسے یوں محسوس ہوا گویا اس کے ذہن سے ایک عظیم بوجھ اتر چکا ہو۔ اپنی امی کو میری طرف سے معذرت کر دینا۔ جی بہت بہتر۔ وسیم نے سعادت مندانہ انداز میں سر ہلایا۔ سحر چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی اور ان کا سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ بابا، میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ صابر نے کھانا ختم کیا تو مومی برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ کیوں بیٹی، خیریت تو ہے نا؟ میں خود کو یہاں محفوظ نہیں سمجھتی۔ یہ اندازہ تجھے کیوں کر ہوا؟ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے، کوئی میری بیٹی کی طرف بھلا ترچھی نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ بابا، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں۔ صابر نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ صابر تڑپ اٹھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مومی نے اثبات میں سر ہلایا۔ کس نے؟ صابر نے بےتابی سے پوچھا۔ تم خام خواہ جھگڑا کر بیٹھو گے، میں کوئی بیوقوف ہوں؟ صابر اٹھتے ہوئے بولا۔ بہرحال جب تک مجھے حقیقت کا علم نہیں ہوتا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیا میرا اتنا کہہ دینا ہی کافی نہیں کہ میں خطرے میں ہوں؟ مومی نے لپک کر صابر کا بازو پکڑ لیا۔ بظاہر تو میں کوئی ایسے آثار نہیں دیکھتا۔ آپ بھلا کیا جانیں، آپ تو دن رات اپنی ہی مصروفیات میں مگن رہتے ہیں، تو پھر تم صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتی؟ اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیں۔ مومی اس کا بازو چھوڑ کر سامنے آ گئی۔ فضل کی نیت کچھ ٹھیک نہیں۔ صابر نے چونک کر مومی کی طرف دیکھا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ کیا وہ تم سے ملا تھا؟ ہاں، مجھے کیوں نہ بتایا؟ میرا خیال تھا وہ خود ہی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ پھر؟ صابر نے متجسس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب وہ میری طرف سے نا امید ہو گیا تو مجھے لالچ دینے پر اتر آیا۔ کیا کہا؟ صابر نے بےتابی سے پوچھا۔ کہیں سے 5,000 روپے کی رقم لے آیا۔ مومی نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا۔ میری جھولی میں ڈال کر بڑے فخر سے کہنے لگا کہ اس رقم کو پیشگی سمجھو، شادی کی حامی بھر لو، تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ کمینہ، صابر دانت پیس کر بولا۔ مگر وہ اتنی رقم لے کر کہاں سے آیا؟ خدا خبر۔ مومی شانے اچکاتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا کہیں سے چوری کی ہے؟ کہنے لگا تمہاری خاطر تو قطر بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بہت بری بری باتیں کرتا رہا بابا، اس کی یہ مجال؟ صابر مٹھیاں بھینچتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں اس عمر میں بھی اس کی گردن مڑوڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میں اسے اس کی بدتمیزی کی سزا دوں گا۔ نہیں بابا، مومی بےتابی سے بولی۔ آپ وعدہ کریں کہ اس ذلیل کے منہ نہیں لگیں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹی؟ صابر اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا۔ کیا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ وہ میری عزت سے کھیلے؟ لیکن یوں تو اپنی ہی بدنامی ہوگی۔ صابر کچھ سوچنے لگا، کچھ یاد کرتے ہوئے بولا۔ اور اس رقم کا کیا بنا؟ میں نے جب نوٹ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے تو طیش میں آ گیا، مگر میرے تیور دیکھ کر اس نے ٹل جانے ہی میں بہتری سمجھی اور مجھے دھمکی دے کر رفع ہو گیا۔ دھمکی کیا دی تھی؟ یہی کہ فضل جو ارادہ کر لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مومی نے فضل کے الفاظ دہرائے۔
ابھی لونڈا ہے، میرے انتقام سے واقف نہیں۔ صابر کی آنکھیں جوش غضب سے چمکنے لگیں۔ نہیں بابا، میں آپ کو کسی قیمت پر بھی اس سے الجھنے نہیں دوں گی۔ مومی ایک بار پھر اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ اگر ہم خاموش رہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ چپکے سے کہیں اور چلے چلیں تاکہ وہ ہمیں بزدل سمجھے۔ صابر بپھر کر بولا، نہیں بابا، یہ بزدلی نہیں بلکہ حکمت عملی ہے۔ اگر میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا تو پھر کچھ عرصے کے لیے مجھے ہی بھیج دو۔ تمہیں اکیلی کو؟ صابر نے گھور کر مومی کی طرف دیکھا۔ عائشہ آنٹی بہت دنوں سے تقاضا کر رہی ہیں۔ لیاقت آباد میں وہ ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہیں، شاید وہیں مجھے بھی استانی کی کوئی جگہ مل جائے۔ بے اولاد ہیں، ان کی دلی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میری بھی نوکری کی آرزو کی تکمیل ہو جائے گی۔ صابر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا سوچنے لگے بابا؟ بیٹی سوچ رہا ہوں کہ تمہیں نظروں سے اوجھل کرنے کے بعد میں وقت کیوں کر کاٹوں گا؟ تنہائیاں تو مجھے ڈس لیں گی۔ صابر افسردہ ہو گیا۔ تو آپ بھی چلے نا، میں بھلا کیوں کر جا سکتا ہوں؟ وجہ؟ بیٹی، کٹھن وقت میں ان لوگوں کا احسان میرے پاؤں کی زنجیر بن چکا ہے۔ صابر خلاؤں میں گھورتا ہوا بولا، میں ان کی نیکی کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ان کی خدمت میں گزارنے کے بعد اب انہیں چھوڑنا میرے بس میں نہیں۔ کیا میری خاطر بھی نہیں؟ مومی نے امید و بہم کی نظروں سے صابر کی طرف دیکھا۔ بڑا مشکل سوال کیا ہے بیٹی تم نے۔ صابر کی مسکراہٹ میں عجیب سی بے بسی تھی۔ تم ہی تو میری زندگی کا واحد سہارا ہو۔ تمہاری بدولت ہی تو زندگی کے یہ طویل اور صبر آزما لمحات مختصر اور آسان ہو گئے ہیں۔ تمہارے سوا میرا اس دنیا میں بھلا ہے ہی کون؟ تو پھر میرے ساتھ جانے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹی، زندگی بھر کھائے ہوئے نمک کی لاج رکھنا چاہتا ہوں۔ نمک کی لاج آپ کو بیٹی کی عزت سے زیادہ عزیز ہے نا؟ مومی چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ مومی، میں آئندہ اس قسم کے الفاظ تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتا۔ باخدا تمہاری عزت کی خاطر میں جان پر بھی کھیل جاؤں گا۔ بابا، آپ کولو کے بیل کی طرح ایک ہی ڈگر پر چلنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مومی شاکی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپنی زندگی کو سنوارنے کی تمام آرزوئیں آپ کے سینے میں دم توڑ چکی ہیں، مگر میں نے تو اپنی زندگی اب شروع کی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ ہی کی طرح اس گھٹے گھٹے ماحول میں اپنی آرزوؤں کو دفن کر دوں؟ خادم و مختوم کی ان بلند دیواروں کو تا عمر نہ پھلانگ سکوں؟ تمام زندگی ان بڑے لوگوں کی خدمت گزاری میں بتا دوں اور انعام کے طور پر ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دی جاؤں جس سے میں نفرت کرتی ہوں؟ کیا مجھے اپنی زندگی سنوارنے کا کوئی حق نہیں؟ اگر یہی بات ہے تو پھر مجھے اچھی تعلیم دلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی وقت اسکول سے اٹھوا کر کسی ایرے گہرے کے پلے باندھ دیا ہوتا۔ باخدا میں ذرا برابر بھی احتجاج نہ کرتی۔ مومی کی آنکھیں آبگو ہو گئیں۔ صابر نے گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بیٹی، تم نے حالات کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ یقین رکھو، میں تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ تم شوق سے عائشہ کے ہاں جا سکتی ہو۔ آج ہی اسے اپنے پروگرام سے مطلع کر دو۔ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق مرتب کرو، مگر اس چیز کا خیال رکھنا کہ تمہاری رگوں میں ایک بڑے باپ کا خون ہے، اس پر حرف نہ آئے۔ بڑے باپ کا خون؟ مومی نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں بیٹی، یہ ضروری نہیں کہ غربت میں پرورش پانے والا ہر شخص غریب ہی ہوتا ہے۔ حالات انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تم اپنے سفر کا انتظام کرو، صابر نے گول مول سا جواب دیا۔ او ہو بابا، مومی بے خود ہو کر اس سے چمٹ گئی۔ صابر کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔